نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، صاحبزادی اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنے چادر کا ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈالے رہے۔ محترم سامعین، خواتین کے لیے لفظ پردہ غیر محرم مردوں سے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ شیطانی اوہام سے محفوظ رہے اور ان عورتوں کی عزت و عصمت محفوظ رہے۔ قرآن کریم میں عورتوں کے پردے کے بارے میں جو آیت ہے اس میں بنیادی طور پہ جلباب کا لفظ آیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک پورے جسم کو چھپائے۔ لغت عرب میں بھی جلباب اسی چادر کو کہا جاتا ہے جو پورے بدن کو چھپا لے، نہ کہ وہ چادر جو بعض جسم کو چھپائے۔ لفظ حجاب قرآن کریم میں 7 بار استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنے بیویوں، صاحبزادی اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈالے رہے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ عورت کے لیے اپنا سر اور چہرے کو چادر سے چھپانا لازم ہے۔ کتاب اللہ کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر عفت و پاسداری اور نظریں نیچے رکھنے کے متعلق بہت ارشادات موجود ہیں۔ پردے کرنے کا حکم 5 ہجری میں نازل ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے، آپ نے انہیں بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر نازل ہونے والی سورہ احزاب کی یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے آڑ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورۃ النور میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے اور بالکل یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ النور میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ یہ حکم اس بات کا غماز ہے کہ نظر کی بے احتیاطی کا عصمتوں کی پامالی سے چولی دامن کا رشتہ ہے۔ اسی لیے حکیم و خبیر اللہ تعالیٰ نے غض بصر کے ساتھ اس کا فائدہ بھی ذکر کر دیا کہ اس سے عصمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ مرد کی نگاہ ہوسناک ہوتی ہے، اسی لیے انہیں عورتوں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے سے منع کر دیا۔ اچانک بڑھنے والی نگاہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی،
نظر پر نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تمہارے لیے معاف اور دوسری تم پر گناہ ہے۔ عورت کے نگاہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، دل خواہش اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ کوئی مانے نہ مانے، اسلام میں پردہ فرض ہے۔ کبھی میری ان ماں بہنوں نے سوچا کہ زمانہ قدیم کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا رہا ہے؟ کیا ان کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا رہا؟ ان کی عصمت کو بازاروں میں نیلام نہیں کیا جاتا رہا؟ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کو اس کے مقام سے روشناس کروایا اور معاشرے میں عزت دی۔ اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ گھر کی ملکہ بن کر زندگی بسر کرے یا پھر رونق بازار بن کر۔ اس حقیقت سے بھی منہ نہیں پھیرا جا سکتا کہ معاشرے کا حسن بھی عورت سے ہی قائم ہے اور تمام کی تمام رعنائیوں عورت کے پرخلوص قربانیوں اور لازوال جد و جہد میں پوشیدہ ہے۔ وہ عورت ہی تو ہے جس نے ہمیں جابر بن حیان، محمد بن قاسم، بو علی سینہ جیسے ہستیاں پرورش کر کے دی۔ متعدد احادیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ احمد کی لمبی روایت میں فرماتی ہے، جب میں نے ان کے یعنی صفوان بن معطل السلمی کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی آواز سنی تو اپنے چہروں کو اوڑھنی سے ڈھانپ لیا۔ حجۃ الوداع کے زمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سواروں کے قافلے ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے۔ جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہم اپنے گھونگھٹوں کو اپنے سر سے چہرے پر لٹکا لیا کرتے تھے اور اس وقت وہ گزر جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول لیتے تھے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ضرور چہرے کا پردہ کریں، کیونکہ چہرہ ہی خوبصورتی یا بدصورتی کا عنوان ہے۔ لباس ڈھیلا ڈھالا اور چہرہ، ہاتھ اور سارے جسم کو چھپانے والا ہو، اتنا چست نہ ہو کہ جسم چھپانے کے باوجود نمایاں اور لوگوں کو راغب کرنے والا ہو، نظریں ہٹانے والا ہو نہ کہ نظریں جمانے والا، نقش و نگار والا اور زرق برق نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ آج برقعے کے نام پر جو کالا لباس پہنا جاتا ہے وہ اس قدر دلکش، جاذب نظر، خوبصورت، اسٹائلش اور کچھ نہیں تو اس کے اوپر سنہرے ڈوریاں، خوبصورت اسٹیکر، گولڈن بٹن اور خوبصورت دلکش اور دیدہ زیب اسکارف، پردے کا پردہ اور ساتھ ہی دعوت نظارہ بھی۔ غرض یہ کہ برقعے کے بجائے ستر و حجاب اور اخفاء زینت کے خود اظہار زینت کا ایک بڑا وسیلہ بن گیا ہے۔ بعض اہل علم نے تو ایسے برقعے کے بارے میں کہا کہ اس کی زینت کو چھپانے کے لیے اس پر ایک اور برقعے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو سختی سے پردے کا پابند بنائیں، انہیں خوشبو لگا کر چلنے، لوچدار شیریں آواز سے بات کرنے، پاؤں کے جھنکار اور دلکش اداؤں سے روکیں، شرعی حجاب کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کریں اور انہیں یہ بتلائیں کہ جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گی اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔